الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کبھی تمہیں سلام کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے 3 مشہور قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر کفار کی طرف سے جنگ کے خاتمے اور صلح کرنے کی پیشکش کی جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا کم از کم ان کی پیشکش کو قبول کر لو، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ انفال میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ کر۔ ایک دوسرا قول یہ ہے جہاد کے سفر کے دوران اگر کوئی شخص اطاعت کے اظہار کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے اظہار کے لیے سلام کرے تم اسے قتل مت کرو، بلکہ اچھے انداز میں اس کے سلام کا جواب دو۔ تیسرا قول جو اس آیت کریمہ کے الفاظ سے بالکل واضح ہے، جب کبھی کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو۔ تحیہ کے لفظی معنی ہیں کسی کو حیاک اللہ کہنا، اللہ تم کو زندہ رکھے۔ عرب میں رواج تھا جب 2 آدمی ملتے تو ایک دوسرے کو حیاک اللہ کہتے تھے، اللہ تم کو زندہ رکھے۔ شریعت اسلامیہ نے اس دعا کو لفظ السلام علیکم سے بدل دیا۔ اس کے معنی ہیں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تم کو ہر تکلیف سے، رنج اور مصیبت سے دور رکھے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں لفظ السلام اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، تو السلام علیکم کے معنی یہ ہیں اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہارا نگران ہے۔ جو اسلامی تحیہ السلام علیکم ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اذهب فسلم علی اولئک النفر، جاؤ اس جماعت کو سلام کرو۔ فرشتوں کی ایک بیٹھی ہوئی جماعت کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا اس جماعت کو جا کر کے سلام کرو، فاستمع ما یحیونک، اور سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں، فإنها تحیتک و تحیت ذریتک، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام گئے، فقال السلام علیکم، انہوں نے السلام علیکم کہا، فزادوہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے رحمۃ اللہ کے اضافے کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
تو معلوم کیا ہوا کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے ساتھ اس اسلامی تحیے کا آغاز ہو گیا تھا۔ دنیا کی ہر مہذب قوم میں یہ رواج ہے، ملاقات کے وقت اظہار محبت کے لیے کوئی کلمہ کہتے ہیں، گڈ مارننگ بھی ہوتا ہے، الگ الگ الفاظ ہیں، گڈ ایوننگ ہے، اوقات کے اعتبار سے، جیسے عرب میں حیاک اللہ کا رواج تھا۔ لیکن اسلامی سلام جتنا جامع کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں صرف اظہار محبت نہیں ہے بلکہ ادائے حق محبت ہے۔ اس سلام میں، اس تحیہ میں صرف زندہ رہنے کی دعا نہیں ہے بلکہ حیات طیبہ کی دعا ہے، یعنی اللہ تمہیں ہر طرح کے آفات سے، ہر طرح کے آلام سے، ہر طرح کے مصائب سے تمہیں دور رکھے۔ اسلامی تحیہ میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ہم اور تم سب اللہ کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو اللہ کے اذن کے بغیر ہم نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اسلامی تحیہ ایک عبادت بھی ہے۔ اسلامی تحیہ اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کی یاد دلانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ساتھ ہی السلام علیکم کہنے والا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے، میرے ہاتھ اور میرے زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ اگر مسلمان اس کلمے کو السلام علیکم کو صرف رسم کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر کے، اس کی حقیقت کو سمجھ کر کے اختیار کریں گے تو یقیناً مکمل قوم کی اصلاح ہو جائے گی۔ اتنا جامع السلام ہے یہ۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ وہ سلام کو رواج دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل الاعمال قرار دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں، اذا فعلتموہ، اگر تم اس کو اپنا لو، اگر تم اس پر عمل کر لو، تحاببتم، تمہاری آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، تم آپس میں ایک دوسرے کو محبت کرنے لگو گے۔ فرمایا، افشوا السلام بینکم، وہ بات یہ ہے، وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کے اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، کہ تم سلام کو عام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، سلام کو عام کرو۔ مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اولی الناس باللہ، اللہ کے نزدیک سب سے قریب وہ شخص ہے، من بدأہم بالسلام، جو سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے۔ تو غرض اس آیت کریمہ سے متعلق مزید گفتگو میں کل کے درس میں پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔